اسی طرح جب ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے. یہ حدیث اس باب میں اسی جملے کی وجہ سے لائی گئی ہے کہ یہ باب سلام کا آ رہا ہے کہ مومن کا مومن پر حق ہے کہ وہ اسے سلام کرے. اسی طرح جب اسے چھینک آئے نچ اور وہ کہے الحمدللہ تو یہ اس کا جواب دے. اس کو کہے یرحمک اللہ. اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا تو اس پر لازم نہیں ہے جواب دینا. اسی کا جواب لازم ہے جو الحمدللہ کہے. اسی طرح مومن کی خیر خواہی ضروری ہے ہر معاملے میں، چاہے وہ مومن موجود ہو یا نہ ہو. موجود ہے تب بھی اس کی خیر خواہی ضروری ہے. خیر خواہی کے بہت سارے پہلو ہیں. مشورہ لیتا ہے تو اچھا مشورہ دے، محتاج ہے تو اس کی مدد کرے، ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کرے، خیر خواہی رکھے اس کی. جب نہیں موجود غائب ہے پھر بھی خیر خواہی کرے. بعض دفعہ دیکھنے میں سامنے میں تو آدمی خیر خواہی کرتا ہے لا لحاظ میں، لیکن جب نہ ہو تو پھر پرواہ نہیں کرتا. اس کا کوئی جانور ہے وہ پیاسا کھڑا ہے تو خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اس کو پانی پلانا. کوئی اس کا نقصان ہو رہا ہے تو آگے بڑھ کر اس کا تدارک کرے، نقصان سے بچائے. خیر خواہی ہر معاملے میں رکھے، موجود ہو یا نہ ہو. یہ مومن کے 6 حق ہے مومن پر. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. رواه مسلم. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو. ایمان شرط ہے جنت کے داخلے کے لیے. کوئی غیر مومن جنت میں نہیں جائے گا ایک لمحے کے لیے. اس لیے فیصلہ کن بات فرمائی کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ تم مومن ہو. اور اگلا جملہ فرمایا کہ تم مومن نہیں بن سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو. تمام ایمان والے ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو ایمان والے سمجھے جائیں گے. اگر مومن کی دوسرے مومن کی کو پرواہ ہی نہیں، اس کی تکلیف کی اس کو تکلیف نہیں، اس کی ہمدردی نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی ہی نفی کر دی. اس لیے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان والوں کا آپس میں محبت کا تعلق ہو. اور پھر آگے آپ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا میں تمہیں بتا نہ دوں جس سے محبت پیدا ہوتی ہے. پھر فرمایا سلام کو پھیلاؤ. افشوا السلام. سلام پھیلانے کا مطلب ہے کہ ہر گزرنے والے پر، ہر مجلس میں، ہر موقع پر سلام کرو.
کوئی واقف ہے نہ کافر نہ واقف ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، امیر ہے غریب ہے، سب کو سلام کرو، پھیلاؤ افشو سلام۔ اس سے محبت پیدا ہوگی، محبت سے ایمان مضبوط ہوگا، ایمان سے جنت ملے گی۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر، متفق علیہ۔ سلام کرنے کے کچھ آداب ذکر فرمائے اللہ کے نبی نے۔ اس روایت کے راوی بھی جناب ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ دو آدمی آپس میں ملے، ان میں سے ایک سوار ہے ایک پیدل ہے، تو سوار پر حق بنتا ہے کہ وہ گھوڑے پر جا رہا ہے، سائیکل پر جا رہا ہے، دوسرا آدمی پیدل جا رہا ہے، تو یہ سواری والا سلام کرے، پہل اس کے ذمہ ہے۔ اگر دوسرا آدمی سلام کر لے تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ نہ کرے تو اس کا جرم کوئی نہیں ہوگا، جرم کسی کا ہوگا، کیونکہ سلام ذمہ ہے سوار کے۔ اسی طرح ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، دوسرا آدمی وہاں سے گزر کے جا رہا ہے، تو اس گزر کر جانے والے پر سلام لازم، بیٹھے ہوئے پر نہیں۔ اگر یہ سلام نہیں کرے گا گزرنے والا تو حق تلفی ہوگی، اس کے لیے مجرم بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ اگر بیٹھا ہوا سلام کر دے، وہ نہیں کر رہا، تو ثواب تو ملے گا اس کو، لیکن حق اس کا ہے گزرنے والے کا کہ وہ سلام کرے۔ اسی طرح القلیل علی الکثیر، تھوڑے لوگ ہیں اور ایک زیادہ لوگ ہیں، تو تھوڑے لوگوں پر لازم ہے کہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ مثلا 20 آدمی ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، 20 آدمی گزر رہے ہیں، دوسری طرف سے 5 آدمی آ رہے ہیں، تو 5 آدمی سلام کریں۔ ان میں سے کچھ بھی جواب دے دیں گے تو جواب آ جائے گا، سب کا جواب دینا بھی ضروری نہیں، اور ان میں سے سب کا سلام کرنا بھی ضروری نہیں، ان میں سے جو بھی سلام کر دے گا تو ان گزرنے والوں کا حق ادا ہے۔ تو قلیل پر لازم ہے کہ وہ کثیر کو سلام کرے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی غلمان وسلم علیہ، متفق علیہ۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوکروں پر گزرے، غلمان غلام کی جمع ہے، بچے 10-12 سال کے نابالغ بچے، بچوں پر آپ گزرے تو ان کو بھی سلام کیا۔ اس میں بڑائی نہیں ہو آدمی کی کم ہوتی کہ میں بڑا ہوں اور یہ بچے ہیں چھوٹے ہیں، میں کیوں سلام کروں؟ نہیں، گزرنے والے نے سلام کرنا ہے، گزرنے والے پر لازم ہے سلام کرے، بیٹھنے والے بچے ہیں تب بھی، بڑے ہیں تب بھی۔ تو اللہ کے نبی نے یہ سنت میں امت کو دے دی کہ بچوں کو آپ نے سلام کیا۔ اس میں سلام کرنے والے کی توہین نہیں ہے، بلکہ ایک سنت پر عمل ہے۔
سبحانك اللهم وبحمدك